ہیلو السلام علیکم، اٹس مائی سیلف ایڈوکیٹ رشید احمد خان۔ آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ویسے کبھی ایسا سوچا نہ تھا کہ اس طرح کا ولاگ بھی بنانا پڑ سکتا ہے۔ ارشد شریف شہید مرحوم کے حوالے سے کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ولاگ بناؤں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، ایک مینٹل ٹراما کے اندر تھا، اور کافی دن بعد کوشش کرنے کے بعد یہ ہمت آئی ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے بات کر پا رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کی کوئی ڈیتھ سوسائٹی کے اندر، اس طرح کی ایسیسینیشن پوری ایک سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور ہر ایک فرد واحد کو ذہنی کوفت کا شکار بنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں مرحوم ارشد شریف کے نظریات کی طرف آنا چاہوں گا کہ وہ کن نظریات کے متحمل تھے۔ ارشد شریف بیسیکلی کافی عرصہ پہلے فوج کے ساتھ بھی منسلک تھے، فوج کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹائز تھے۔ انہی چیزوں کو کافی سارے رپورٹرز اور کافی سارے سوشل میڈیا ورکر نریٹ کر کے، اور کافی سارے جرنلسٹ اس کو ایک ایسا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تعلق جس کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ ان کے ٹائز تھی، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بگڑنے کی وجہ سے انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑا، اور یہ ملک چھوڑنے کی وجہ سے یہ ناخوشگوار ایک بروٹل قسم کی اسیسینیشن سرزد ہوئی، اور ایک ایسے ملک میں ہوئی نہ ہمیں کوئی انویسٹیگیشن کے حوالے سے علم ہے، نہ ہمیں کوئی حقائق کے حوالے سے علم، نہ وہ فرد سامنے آ رہے ہیں جو اس ٹائم اس انسیڈنٹ میں ارشد شریف کے ساتھ تھے، نہ کسی قسم کی کوئی انکوائری، کچھ بھی نہیں ہے، ایون دو ایوری تھنگ از ان اے بلائنڈ ویب۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا واقعہ ہے جس کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مرحوم ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ سے پہلے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، اور خطرناک کسٹوڈیل ٹارچر تھا جو کہ 3 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی انکشافات ہونے کے بعد دل اور بھی بیٹھ سا گیا، لیکن بہرحال جانے والے نے تو جانا ہی تھا، اسے کون روک سکتا تھا۔ لیکن جو ٹائز ان کے ساتھ تھی، تو ان ٹائز کے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج میں کسی فرد کے ساتھ کھڑا ہوں کسی نظریات کے اوپر، تو کل بھی میں اسی فرد کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے، اسی طرح ہیومن مائنڈ، ہیومن سائیکالوجی، ہیومن تھنکنگ بھی ایوالو ہوتی ہے۔ انسان اس کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات میں تھوڑا تغیر لے آتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان دور میں ان کے ساتھ ٹائز اچھے تھے، وہ نظریاتی ہم آہنگی تھی نہ تھی، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ ان کے لیے پاکستان میں گہرا تنگ کیا جاتا، انہیں باہر جانے پہ مجبور کیا جاتا، اور ان کی ایک ایسی اسیسینیشن کی گئی جس کا نہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو سر ہے، اور نہ اس کے پاؤں ہیں کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک سملر واقعہ آج سے تقریباً 13 سال پہلے سری لنکا کے کولمبو میں پیش ہوا تھا۔ وہی بھی ایک کو انسیڈنٹ کی بات ہے کہ ایک جرنلسٹ تھے جن کا نام لسنتھا تھا، اور وہ ایک بہت ریڈیکل قسم کے ایک نیوز پیپر کو رن کر رہے تھے۔ تو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے راجہ پکسا، تو ان کی حکومت کے خلاف وہ بہت سارا مواد چھاپتے تھے، تو اس حوالے سے حکومت ان سے ناراض تھی۔ تو لسنتھا وکرمٹنگا، جن کا پورا نام ہے لسنتھا وکرمٹنگا، نے اپنے موت سے 3 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، جو آرٹیکل ان کے موت کے 10 دن بعد شائع ہوا تھا۔ اس آرٹیکل اور ارشد شریف کے اسیسینیشن کے حوالے سے کافی مماثلت پائی جاتی ہے، اور دونوں کی ایج بھی یکساں تھی، کیونکہ اور دونوں کے جو وہ کیا کہتے ہیں پس منظر لوگ تھے، وہ بھی پہلے ان کے دوست تھے، کیونکہ لسنتھا وکرمٹنگا کے اوپر ساری زندگی یہی تنقید کی جاتی تھی، کیونکہ کوارٹر آف دا ایئر مطلب 25 سال انہوں نے راجہ پکسا کے لیے لکھا تھا، لیکن 25 سال بعد ان کی تھنکنگ تبدیل ہوئی، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں نوٹ کی، تو ان کے بعد وہ ایک ریڈیکل تھنکنگ کی طرف آئے تھے، اور ایک انقلابی سوچ اور ذہنیت رکھتے تھے، اور تمام تر ثبوت اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے وہ بھی ارشد شریف کی طرح۔ تو جب وہ آرٹیکل لکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے آرٹیکل کے اندر کچھ باتیں لکھی تھی جو بہت دلچسپ ہیں، وہی جو ارشد شریف مرحوم نے اپنے موت سے پہلے اپنے لیٹر کے اندر لکھی تھی۔
لیکن اس میں مماثلت تو انٹینٹ تو ہے کہ، لیکن الفاظ کا چناؤ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. مرحوم ارشد شریف کی جو وفات ہوئی یا ان کی جو اسیسینیشن ہوئی، ان کی اور لسنتھا وکرمٹنگا کی اسیسینیشن میں سملیرٹی بہت زیادہ ہے. راجاپکسا کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ لسنتھا وکرمٹنگا ثبوت دینے والے تھے کرپشن کے، اور باقی دیگر جو انویسٹیگیشن کے دوران ان کے ہاتھ کچھ ایویڈنسز لگے تھے. تو اس سے تقریباً قبل 3 دن پہلے انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا. آرٹیکل کے کچھ الفاظ میں یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے پتہ ہے صدر صاحب اور آپ کو بھی پتہ ہے، کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد میں قتل کیا جاؤں گا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ میرے قتل کی مذمت بھی کریں گے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک انکوائری بھی بٹھائیں گے، انویسٹیگیشن بھی ہوگی. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قاتل پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ قاتل کون ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے جو شخص اپنی موت سے پہلے 3 دن پہلے لکھتا ہے. وہی جو ارشد شریف نے اپنے لیٹر کے اندر لکھا تھا کہ میرے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا ایسی چیزوں کے بیچ میں رہ کر، ایسے حالات کے اندر جب ایک شخص اپنے خون سے لکھتا ہے تو اس کے خون سے لکھے ہوئے ایک ایک شبد، ایک ایک لفظ تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. مرنے والے تو مر جانا ہے، چلے جانا ہے. نقصان اس کا نہیں ہے، نقصان ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی وہ آواز تھی. نقصان ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کے لیے وہ ایک منہ کے لیے بولا کرتا تھا. بہرحال تاریخ گواہ ہے، جن آوازوں کو بھی تاریخ میں دبانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آواز ابھر کر باہر آئے ہیں. چاہے وہ تاریخ سے ہم یونانی مفکر سقراط کو اٹھا لیں، چاہے ہم رومن اسپارٹیکس کو اٹھا لیں، چاہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیں، چاہے ہم برونو کی ہسٹری اٹھا لیں، چاہے ہم لسنتھا کمارا کی اٹھائیں، چاہے مارٹن لوتھر کنگ کی اٹھائیں، چاہے ہم شہید ارشد شریف کی اٹھائیں. آواز تو دبے گی نہیں، آواز تو اٹھے گی. اور یہ آوازیں اب اٹھتی رہیں گی، اور تب تک اٹھتی رہیں گی جب تک 1947 سے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی گاڑی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہوتا اور جو ارشد شریف کے اسیسینیشن تک، یہ سلسلہ جب تک رکے گا نہیں، یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی. آج ارشد شریف ہم میں سے نہیں ہے، کل جنہوں نے مارا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہوں گے، رہنا کسی نے بھی نہیں. لیکن یہ ایک بصیرت کی بات ہے کہ کون سے شخص کو کون سا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اور بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ میں اپنی اس ولاگ کو اینڈ کروں. پھر بھی انہی نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ مزید ایسی مشکلات میں ہمیں نہ ڈالے، اور شہید ارشد شریف مرحوم کے گھر والوں کو صبر دے، اور ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.